والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورہ ذاریات 27واں پارہ. اس سورت کی آخری آیات تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ایک ہی ہے: اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ کریم فرماتے ہیں نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. کیا مطلب؟ یعنی میری عبادت سے میری اطاعت سے مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کما کر کھلائیں جس طرح دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے. غلام کو اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ مجھے کیا کرے؟ کما کر کھلائے. بلکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق کے سارے خزانے تو میرے ہی پاس ہیں اور ساری مخلوق کی روزی کا ذمہ بھی میں نے خود لیا ہے. میری عبادت سے مقصود یہ ہے کہ تمہیں فائدہ حاصل ہو. اللہ کی اطاعت کرو گے تو انسان کا اس میں اپنا فائدہ ہے. تو یہ جو ساری کائنات ہے یہ اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھی ہے. وقت کم ہے کہ میں پرانی دلائل شروع کروں، اصل مقصودی بات عرض کروں. ساری کائنات اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے. آپ بھی اس پہ غور کرتے ہوں گے، علماء سے سنتے بھی ہوں گے. یہ سورج اور چاند کا نظام ہے اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے. انسان ہی ان سے فائدہ حاصل کرے. یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ بھی کس کا فائدہ ہے؟ انسان کا. یہ ہواؤں کا چلنا، یہ دریاؤں کا بہنا، یہ مویشیوں کا پیدا کرنا. سورہ یاسین میں اللہ نے تفصیل بیان کی.
کچھ جانور ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، کچھ کا تم دودھ پیتے ہو، کچھ پہ تم سواری کرتے ہو، یہ سب میں نے تمہاری خدمت کے لیے ہی تو پیدا کی ہے۔ اور انسان، اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ میرے بندے تو صرف میری عبادت کر، صرف میری اطاعت کر، میرے احکامات کی پابندی کر، تیری دنیا کی تمام ضروریات اور تیرا رزق تجھے فراہم کرنے میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ میرے بندے تو رازق سے اپنا تعلق قائم کر لے، جب اس سے تیرا تعلق قائم ہو گیا جو تمام رزق کے خزانوں کا مالک ہے، تو رزق کے معاملے میں بھی تیرے لیے خود آسانیاں پیدا کروا دے گا۔ ان آیات کے آج موضوع بحث بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو مہنگائی کے طوفان میں ہر شخص رو رہا ہے، کسی کو دیکھیں تو خودکشی کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ مہنگائی سے۔ کوئی بیچارے اندر ہی اندر کڑتے نظر آ رہے ہیں، کوئی گلے شکوے کر رہا ہے، کوئی حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی بڑوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ خودکشی کرنا یہ مہنگائی کے خاتمے کا حل قطعاً نہیں ہے۔ اندر ہی اندر کڑتے رہنا کیا بنے گا، اتنی مہنگائی ہے، یہ مہنگائی کے خاتمے کا حل نہیں ہے۔ میں نے بڑی مختصر سی بات کرنی ہے، اس لیے پوری توجہ رکھیں۔ گلے شکوے کرنا یہ بھی مہنگائی کے خاتمے کا حل نہیں ہے۔ حکمرانوں کو برا بھلا کہنا، ان پہ لعنتیں بھیجنا، انہیں گالیاں دینا، بد زبانی کرنا، یہ مہنگائی کے خاتمے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کا حل اللہ کریم نے ہمیں خود بتایا ہے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں چھوڑ کر مہنگائی کے خاتمے کا حل اختیار کرنے کی آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ اور اس مہنگائی کے خاتمے کا حل کیا ہے؟ ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جن اعمال اور اسباب کے اختیار کرنے پر اللہ کی طرف سے رزق کی بشارتیں سنائی گئی۔ میرے بندو، اگر یہ اعمال، یہ اسباب تم نے اختیار کیے تو میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، کبھی تمہیں رزق کے معاملے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا سبب رزق کی کشادگی کا، جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں وسعت آتی ہے۔ انسان رزق کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، یہ ایمانی کیفیت بتا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ سبب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سبب اللہ کریم نے رزق میں کشادگی کا یہ بتایا ہے کہ میرے بندو تقوی اختیار کرو۔ کیا اختیار کریں؟ تقوی۔ یہ جمعے کا بیان ہمارا ایک سبق ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کوئی تقریر
کوئی خطابت نہیں۔ وہ قرآنی آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے ہمیں ایک سبق سمجھایا ہوتا ہے۔ میرے بندو یہ اختیار کرنا کوئی پریشانی نہیں ہوگی رزق کے معاملے میں۔ تو پہلا سبق کیا بتایا؟ تقوی اختیار کرو۔ یہ سورہ طلاق ہے، 28واں پارہ ہے اور آیت نمبر 2 ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ آپ نے بھی یہ لفظ بارہا سنا، پڑھا بھی۔ میں آسان الفاظ میں تقوی کا مفہوم بتا دیتا ہوں جو آج کے اس موضوع سے متعلق ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان اعمال کو ادا کرنا۔ اللہ نماز پڑھنے میں خوش ہوتے ہیں، ایک بڑا فریضہ ہے۔ صاحب نصاب ہے، بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ صاحب استطاعت ہے، حج کرتا ہے، اللہ اس عمل پہ بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ مخلوق خدا سے ہمدردی کرتا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی پابندی کرتا ہے، تو ان اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جن اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان اعمال کو ادا کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، جن کاموں کے اختیار کرنے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا، کفر سے بچنے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا، ظلم سے بچنے کا حکم دیا، رشوت سے، سود سے، چوری سے، ڈاکے سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ تو جو بندہ یہ دو چیزیں اختیار کر لے، اسے کیا حاصل ہو گیا؟ تقویٰ حاصل ہو گیا۔ اور یہ بڑا جامع لفظ ہے، تقویٰ بڑا جامع لفظ ہے۔ پورے دین کا خلاصہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو یوں کہہ لیں کہ تقویٰ اختیار کرو، گویا جس نے تقویٰ اختیار کر لی اس نے پورے دین کو اختیار کر لیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے جس عمل کا بھی حکم دیا تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اور روزہ رکھو، تم پر فرض ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ بندہ روزے کی حالت میں کوئی گناہ کر سکتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا، حتیٰ کہ حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں ممانعت ہے، بندہ ان سے بھی بچتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ حج کا ذکر کیا، قربانی کا ذکر کیا، تو فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ جو بندہ قربانی کرتا ہے اسے بھی کیا ہے؟ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اب جس شخص میں تقویٰ آ جائے، اللہ کریم اس تقوی کی بنیاد پر بندے کو دو انعامات عطا کرتے ہیں، دو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ پہلی نعمت وہ بھی اللہ نے خود بیان فرمائی، یجعل لہ مخرجا، تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر غم اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔
دنیا میں جو لوگ کسی پریشانی میں غم میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے جس میں تقوی ہے اللہ ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری نعمت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک دکاندار دکان میں بیٹھا ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ آج میرے ایک گاہک نے اتنا سودا بھی خریدنا ہے۔ اللہ کسی کو ایسا اس کی طرف لے آتے ہیں، ایک دن میں ایک گاہک سے اللہ اس کو اتنا منافع دے دیتے ہیں جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے، میرے لیے تو کوئی رزق کے اسباب ہی نہیں ہے، بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا، اللہ غیب سے ایسے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، موافق فرما دیتے ہیں جن کے بارے میں بندے کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے تقوی کی برکات، تقوی کے بدلے میں انعامات۔ اللہ پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غموں اور دکھوں سے نجات کا نسخہ بدلانے والی قرآن کریم کی عظیم آیت یہ آیت ہے کہ انہوں نے پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہ رزق کے حصول کا پہلا سبب ہے کہ بندہ مومن تقوی اختیار کرے۔ اور اسے قرآن کریم نے دوسری جگہ پہ بھی ذکر کی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ سورہ اعراف ہے 9واں پارہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ شہروں والے بستیوں والے ایمان لے آتے واتقوا اور ان کاموں سے بچتے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان و زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہاں اللہ نے اپنی ایک سنت بیان کی، اللہ کی بھی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، اور قرآن کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کو کبھی تم تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ اور اس کی سنت کیا ہے؟ توجہ رہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنے حرام سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری سنت بھی یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ میں ایسے بندوں کو کبھی بھی زندگی میں رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونے دوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم ان پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ برکت سے کیا مراد ہے؟ برکت سے مراد یہ ہے کہ اسباب کا بندے کے موافق ہو جانا۔ مثلا ایک بندہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اللہ کریم اس کاروبار کے لیے اسباب بندے کے موافق کر دے اور اس کا کاروبار چل پڑے، یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ کیا مطلب؟ جب بندوں کو بارش کی ضرورت ہوگی، میں اسی وقت حسب ضرورت تمہارے لیے رحمت کی بارش برسا دوں گا، زمین سے بھی تمہارے لیے برکت کے دروازے کھول دوں گا۔
زمین سے میں تمہارے لیے ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے غلہ جات، پھل پھول اگا دوں گا، زمین سے تمہارے لیے معدنیات اور خزانے اگل دوں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو۔ صحابہ کرام تو بڑے دور ہیں، وہ تو ان آیات کے پہلے مصداق ہیں۔ تقویٰ تھا تو اللہ نے کس طرح رزق کے دروازے کھول دیے، کیسر و کسرا کے سارے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ مسجد نبوی سونے چاندی سے بھری ہوئی ہے، قریب ہی اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، جب ایمان ہے اور تقویٰ ہے، لوگ کہتے تھے کوئی ان کے ساتھ لین دین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انصاف سے بتائے، اس وقت میڈیا خود کہہ رہا ہے یہ تو پاکستان سے بھی آگے نکل گئے، انڈیا سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ عروج اللہ نے کس وجہ سے بخشا ہے؟ کبھی ان چیزوں پہ بھی غور کیا کریں۔ اس کی بنیادی وجہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی، اللہ کے حکموں کو مانا، اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ بستیوں والے، شہروں والے ایمان لے آتے تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں آسمان کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا قبول ہونا کیا ہے؟ روحانی برکت ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے، بندہ ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر اللہ دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ بندے کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اسے نقد عطا کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت، روحانی برکت ہے۔ اور جسمانی برکات کیا ہے؟ اللہ اس زمین سے بندے کے لیے ہر قسم کے اس کی ضروریات، اس کی غذائیں مہیا کرتے، جس سے اس کی جسمانی طاقت اور اسے حاصل ہو، یہ ہے جسمانی برکات۔ تو گویا تقویٰ کے ذریعے اللہ کریم بندے کو روحانی برکات بھی عطا کرتے ہیں، جسمانی برکات بھی عطا کرتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات کہ اللہ نے جو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم تقویٰ اختیار کرو، میں تمہیں رزق کے حصول کے لیے آسانیاں پیدا کروا دوں گا۔ اس تقوی کے تقاضے کیا ہیں؟ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے ہم سے کہ ہم ہر قسم کی حرام کمائی کے اختیار کرنے سے بچیں۔ جتنے بھی آج حرام کی کمپنیاں چل رہی ہیں، حرام کے کاروبار چل رہے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، کوئی ایسا چھوٹا نہیں ہے، کوئی ایسا بولا نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ضمیر بندے کو ایک دفعہ ضرور ملامت کرتا ہے، بندے کو تھپڑ مارتا ہے اور غلط کر رہا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اس لیے جہاں جہاں پہ بندہ اپنا کاروبار میں اس کی کمائی کہیں حرام کی ہے، خدا نخواستہ، تو بندہ اس کو کیا کر لے؟ ترک کر دے۔ اپنے اہل و عیال کو حرام کھلانے سے بچا کے رکھے، حلال کمائی پہ اکتفا کریں۔ اللہ کریم اس تقوی کی برکت سے اس رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے، اور وہ برکت یہ ہوگی مال تھوڑا ہوگا، اللہ ضرورتیں غیب سے پوری فرما دیں گے۔ یہ ہوتی ہے مال کی برکت۔ اور اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ اس کی مثال دیکھ لیں۔ بعض لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے، پھر بھی ہر وقت کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی کی بڑی علامت ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سمجھ لو یہ بے برکتی کی بڑی علامت ہے۔
اور بعض لوگ آپ نے وہ بھی دیکھے ہوں گے جو مہینہ اس تنخواہ پہ، اس مزدوری پہ بمشکل سے گزارتے ہیں، لیکن اللہ اسی تنخواہ میں، اسی مزدوری میں تمام ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے مال میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اس لیے اللہ سے کثرت نہیں، برکت مانگا کرے۔ جب برکت مال میں آئے گی، جتنا آپ کے پاس ہوگا آپ اسی پر قناعت کر کے خوش ہوں گے، آپ کو دلی سکون حاصل ہوگا۔ تو یہ تقویٰ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حرام سے نہیں بچے گا، حلال حرام میں فرق نہیں کرے گا، تمیز نہیں کرے گا، تو یاد رکھیں اس وقت رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، چاہے بندے کے پاس کروڑوں دولت بھی آ جائے۔ اس لیے جو لوگ حرام کمائی حاصل کرتے ہیں، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، ناپ توڑ میں کمی کے ذریعے، عیب دار چیز بیچ کر، گاہک کو دھوکہ دے کر، اللہ جانتا ہے بظاہر وہ جتنا بھی کما لے اس کے مال میں کوئی برکت نہیں رہتی ہے۔ تو یہ ہے رزق کے حصول کا پہلا سبب جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کیا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں تقویٰ تم اختیار کرو، اچھے اعمال کو ادا کرو جن سے میں خوش ہوتا ہوں، اور جن اعمال سے میں ناراض ہوتا ہوں ان سے اپنے آپ کو بچا لو، تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ جب تقویٰ حاصل ہوگا تو میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، تم کبھی بھی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوگے۔ صدق اللہ العظیم۔